الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس چھوٹی سی آیت میں لباس کے بارے میں بتایا کہ ہم لوگوں کو کیسا لباس پہننا چاہیے۔ شریعت نے تمام چیزوں کو بیان کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پہلوؤں کو بیان کیا ہے کہ انسان کو زندگی کس طرح گزارنی ہے، انسان کو کیا کھانا جائز ہے کیا نہیں ہے، انسان کیا پیے گا کیا نہیں پیے گا۔ اسی طرح لباس کے متعلق سے بھی ہے، شریعت نے بیان کر دیا کہ انسان کو کیسا لباس پہننا چاہیے۔ بس مختصراً میں اپنی بات یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایسا لباس ہو جو تمہارے ستر کو چھپائے، ایسا لباس انسان اختیار کرے جو تمہارے ستر کو چھپانے والا ہو۔ اب مختصر یہ بات سنو کہ انسان کا ستر کتنا ہے، بس موٹی موٹی سی دو تین باتیں عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہوتا ہے، تو اس مرد کو اپنے اس ستر کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اور اس ستر کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے، اس ستر کو اپنے چھپا کر رکھے۔ اسی طرح عورت کا ستر پورے سر سے لے کر پیروں تک ہے، وہ اس کی ہر ایک چیز ستر کے اندر داخل ہے۔ مرد کی نظر نہ پڑے عورت کے اوپر، عورت کی نظر نہ پڑے مرد کے اوپر، مرد اپنے ستر کی حفاظت کرے، عورت اپنے ستر کی حفاظت کرے۔ چنانچہ مرد کے تعلق سے بات سنو، اب گرمی کا زمانہ آنے والا ہے، بہت سے حضرات ایسے ہوں گے کہ جو لنگی پہنیں گے، کرتا اتار کے اپنے کاندھے پہ رکھا، بنیان اوپر اٹھا لیا اور ناف اس کی دکھ رہی ہے، جس کو ہمارے آج کو سنڈی بولتے ہیں، ناف دکھ رہی ہے، یہ بھی ستر کے اندر داخل ہے، وہ آدمی گنہگار بنتا ہے۔ مزید سنتے چلو، رات کو سونے کی نمبر آتا ہے، رات کو انسان سوتا ہے، چنانچہ اب گرمی کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ باہر سڑکوں پر چارپائی بچھائی اور سونا شروع کر دیا، اب وہ کچھا پہن کر سوتا ہے۔ عام طور سے کچھا اتنا بڑا تو نہیں ہوتا جو پیروں تک آئے گا، بلکہ وہ چھوٹا سا کچھا پہنا اور سڑک پہ پہن کے سو رہا ہے، سارے لوگ ادھر سے گزرتے ہیں، ان سب کی نظریں اس کے ستر پر پڑتی ہے، یہ آدمی گنہگار بنتا ہے۔ جتنے لوگوں کی نظر اس کے ستر پر پڑ رہی ہے، سب کا وبال اس سونے والے کے انسان پر ہوتا ہے۔ مزید چلو، اب گرمی کے زمانے میں انسان اپنے گھر کے اندر باہر نلکے پہ بیٹھ کر کچھا پہن کر نہاتا ہے، غسل کرتا ہے۔ اگر غسل خانے میں غسل کر رہا ہے پھر تو کوئی حرج نہیں، کسی بھی طریقے سے غسل کرے، لیکن جب باہر نلکے پر بیٹھ کر کچھا پہن کر غسل کر رہا ہے، وہاں ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، اور بہت سارے افراد وہاں گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں، لیکن اسے شرم نہیں آتی کہ میرے ستر پر میری ماں کی نظر پڑتی ہے، میری بہن کی نظر پڑ رہی ہے، میری بیٹی کی نظر پڑتی ہے۔ اور جو حضرات غسل خانے میں غسل کرتے ہیں، وہاں سے جب باہر نکلتے ہیں، ایک چھوٹا سا تولیہ باندھا اور اس کو پہن کر باہر آگے، اس تولیے میں اس کی یہ سارا ستر نظر آئے گا، جو خود بھی گناہگار بنتا ہے، سارے گھر والوں کو گناہگار بناتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اختیار نہ کرنے کی وجہ سے کتنا بڑا وبال ہمارے اوپر پڑتا ہے۔ ان چیزوں کا خیال کریں اور اپنے اس ستر کو محفوظ رکھیں، کسی کی نظر نہ پڑنے دے ستر کے اوپر۔ اب آئی عورت کی مختصر بات۔ عورت کا تو پورا بدن ستر کے اندر داخل ہے، اس کے بال ستر کے اندر، اس کے ناخون ستر کے اندر۔ چنانچہ ہماری عورتیں ناخون تراشے گی، پھینک دیں گی، ہماری عورتیں بالوں میں کنگھی کنگھا کرتے ہیں، بال جو ٹوٹ جاتے ہیں ان کو پھینک دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے ناخونوں کی حفاظت کرے، ناخون کو ایسی جگہ دفنائے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، بالوں کو ایسی جگہ رکھ دے کہ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ اب تو ایسی مصیبت آ گئی ہمارے یہاں، سائیکل والے اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ لاؤ بچوں بال لے جاؤ ٹوفیاں۔
بہت سارے لوگ ہیں سائیکلوں پر چکر لگاتے ہیں اور عورتیں اپنا بال اپنے چھوٹے بچوں کو دیتی ہیں کہ جاؤ بچے ٹوفی لے کر آؤ، وہ خود بھی گناہگار بنتی ہے۔ انسان کے کسی بھی حصے کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، اس کے بالوں کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، وہ خود بھی گناہگار بنتی ہے، دوسروں کو بھی گناہگار بناتی ہے۔ اس لیے اپنے بالوں کو بیچے مت، اپنے بالوں کو اپنے بچوں کو مت دو، بلکہ بالوں کو ایسی جگہ رکھے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ تو انسان عورت کا پورا بدن سطر کے اندر داخل، اور ایسا لباس پہننے کا حکم دیا کہ جس سے عورت کا سطر چھپ جائے۔ اب بعض عورتیں تو ایسا لباس اختیار کرتی ہیں کہ جو پورا پہنیں گی لیکن اتنا چست، اتنا فٹ لباس پہنتی ہیں کہ جو بدن کے اوپر چپک جاتا ہے، بدن کی ہر ایک چیز ساخت باہر نظر آتی ہے۔ بعض عورتیں ایسی ہیں کہ جو پورا لباس پہنیں گی لیکن باریک لباس پہنتی ہیں، اتنا باریک لباس کے اندر کا سارا حصہ نظر آتا ہے۔ بہت سی عورتیں ایسی ہیں کہ جو چھوٹا لباس پہنیں گی۔ پہلے زمانے میں نیچے کرتے ہوا کرتے تھے عورتوں کے، اب ماشاءاللہ گھٹتے 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 اوپر جا رہا ہے، اوپر چڑھتا جا رہا ہے۔ ہم لوگوں کو خیال کرنا ہے کہ میری ماں کیسا لباس پہنتی ہے، میری بہن کیسا لباس پہنتی ہے، میری بیوی کیسا لباس پہنتی ہے، ہمارے گھر کی عورتیں کیسا لباس پہنتی ہے۔ دوسروں کی بات نہیں، ہم اپنے گھر پر نظر کر لیں تو معاشرہ سدھر جائے گا۔ خود اپنی ماں کو دیکھیں، بہن کو دیکھیں، بیٹی کو دیکھیں، بیوی کو دیکھیں، اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھیں کہ کیسا لباس اختیار کرتی ہیں، تو معاشرہ بالکل سدھرایا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں نظر کرنی ہے کہ ہماری عورتیں کیسے لباس پہنتی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے عورتیں آئیں گی کہ جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، اور یہ وہی عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے بعد بھی ننگی نظر آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی، خود دوسروں کی طرف مائل ہوں گی، اور فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو جنت تو کیا جنت کی ہوا بھی نصیب نہیں ہوگی، جنت کی ہوا بھی نہیں ملے گی۔ اس لیے ہم خیال کریں، اپنی عورتوں کی دیکھ بھال کریں کہ ہماری عورتیں کیسا لباس اختیار کرتی ہیں، ان کی دیکھ بھال ہمارے اوپر ضروری ہے۔ تو لباس کے تعلق سے ایک بات تو یہ ہے کہ ایسا لباس جو سطر کو چھپانے والا ہو۔ دوسری بات یہ سنو، اللہ رب العزت نے لباس کے متعلق سے کہا وریشہ۔ ریشہ کا مطلب ہے زینت۔ اللہ نے انسان کو جو کپڑے پہننے کا حکم دیا ہے وہ ایسا کپڑا جو انسان کے لیے زینت بنے، اچھا لگے۔ بھونڈا، بیکار، بھدا قسم کا کپڑا انتہائی، جس کو پہن کر وہ عام مجلسوں میں یا دوسرے لوگوں کے پاس نہیں جا سکتا، یا دوسرے لوگ اس سے کراہت کریں، ایسا کپڑا نہ پہنے۔ ایسا کپڑا اختیار کرے جس سے اس کی زینت بنے، اچھا کپڑا۔ علماء نے لکھا ہے ثیاب بزلا کے اندر نماز مکروہ ہوتی ہے۔ ثیاب بزلا کہتے ہیں روز مرہ کے کپڑوں کو جو عام طور سے مزدوری کرنے والے مزدوری کرتے وقت پہنتے ہیں، کاشتکاری کرنے والے، ہل چلانے والے ہل چلاتے وقت پہنتے ہیں، جو مزدوری کرنے والے یا دوسرے کام کرنے والے ہیں اپنے کام کاج کے وقت جو کپڑے پہنتے ہیں، انہی میں جا کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے، نماز پڑھی تو نماز اس صورت میں مکروہ ہوگی۔ کیوں مکروہ ہوگی؟ اگر یہ کہا جائے کہ ہم کھیت میں ہل چلا رہے ہیں، اپنی کھیتی باڑی کے اندر مشغول ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اینٹ گارے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اذان ہو گئی، ہم کہاں سے کپڑے بدلیں گے، کہاں سے ہم دوسرے کپڑے لائے؟ میں اس پر یوں کہا کرتا ہوں کہ جب تو کھیتی میں ہل چلا رہا ہے یا تو اینٹ گارے کے اندر مشغول ہے، تجھے اگر فون آ جائے یا تجھے اطلاع ملے کہ تیری لڑکی کے یہاں کوئی حادثہ ہو گیا، یا تجھے کسی شادی میں جانا ہے، یا کسی پارٹی میں جانا ہے، یا کسی مجلس میں جانا ہے، کیا تو اسی کپڑوں میں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ کتنا ہی ضروری کام کیوں نہ پڑے، لیکن اپنے گھر جائے گا،
کپڑے بدلے گا، اس کے بعد مجلس میں جائے گا، اس کے بعد محلے میں دعوت میں جائے گا، اس کے بعد شادی میں جائے گا، اس کے بعد مرگد میں جائے گا، اس کے بعد ولیمے میں جائے گا، کپڑے پہننے کے بعد کیا اللہ کا دربار اس سے بھی گرا ہوا ہے؟ کیا اللہ کا دربار ولیمے سے گرا ہوا ہے؟ کیا اللہ کا دربار اپنے محلے سے بھی گرا ہوا ہے کہ محلے میں بھنڈا کپڑے پہن کر نہیں جاتا، بھدے کپڑے پہن کر نہیں جاتا، مسجد میں جا رہا ہے انہی کپڑوں میں، اللہ کے دربار میں جھک رہا ہے انہی کپڑوں میں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اپنا ایسا کپڑا ہو نماز پڑھنے کے لیے جو اچھا کپڑا لگے۔ اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، احکم الحاکمین کے دربار میں حاضر ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ مالک الملک کے دربار میں حاضر ہیں، اور ایسا کپڑا پہن رہا ہے کہ جس سے دوسرے کو کراہت ہو رہی ہے، دوسرے کے یہاں مجلس میں نہیں جاتا، احکم الحاکمین کے دربار میں ایسا کپڑا پہن کر آ رہا ہے، ہمیں شرم نہیں آتی؟ لباس کے بعد ٹوپی کا مسئلہ، ٹوپی بھی ایسی ہونی چاہیے جس سے انسان کی زینت بنے۔ پورا لباس زینت کا، ٹوپی بھی زینت کی، ایسی ٹوپی جس سے انسان اڑنے کے بعد انسانی نظر آئے، بندر نظر نہ آئے۔ بہت ساری ٹوپیاں مساجد کے اندر کوئی لکڑی کی رکھی ہوئی ہے، کوئی پلاسٹک کی رکھ دیتے ہیں، کوئی عجیب قسم کی اس طرح کی ٹوپی سلاتے ہیں، یہاں سے اٹھی یہاں سے بیٹھی، اس طرح رکھ دیتے ہیں۔ اب وضو کی، جلدی سے آئے، سر پہ رکھی، نماز پڑھی، پھینک کے ماری اور باہر چلے گئے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ 1000 کا پینٹ کوٹ پہنے ہوا ہے، 1000 کا جوڑا پہنے ہوئے ہے، 5 روپے کی ٹوپی نہیں خرید جاتی ہم سے؟ وہاں کی ٹوپی اٹھائی، نماز پڑھی، پھینکی، باہر چل دیے۔ کیا ٹوپی کی کوئی عظمت نہیں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، آپ نے پوری زندگی بھی اپنے سر سے کبھی ٹوپی نہیں اتاری۔ آج ٹوپی کو کوئی عظمت نہیں ہے، ٹوپی اٹھائی پہنی، یہ ٹوپی بھی اسی کے اندر داخل ہے، اس ٹوپی پہ بھی نماز مکروہ ہوگی۔ کیونکہ کوئی بھی آدمی اس ٹوپی کو پہن کر کسی شادی میں، کسی ولیمے میں، کسی دعوت میں، کسی مہمانداری میں جاتا ہے؟ نہیں جاتا۔ اسے کتنی بری لگتی ہے، مسجد سے باہر نکلتے پھینک دیتا ہے، مسجد میں رکھ دیتا ہے اور اپنا دوسری وضع قطع اختیار کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم ان چیزوں کا لحاظ کریں۔ یہ موٹی موٹی سی مختصر سی بات اپنے لباس کے بارے میں، اپنی ٹوپی کے بارے میں خیال رکھیں، اچھی ٹوپی استعمال کریں۔ اور پھر لباس کا ایک تعلق سے بس ایک مختصر سی بات یہ عرض کر دیتا ہوں کہ لباس، پینٹ شرٹ، ٹی شرٹ، جینس کی پینٹ، اس کے علاوہ جو دوسرے ایسے لباس چلتے ہیں، جینس کی پینٹ کو تو علماء نے بالکل منع کیا ہے۔ بہت چست، بیٹھا نہیں جاتا، پیشاب نہیں کیا جاتا، پریشان حال ہو جاتے ہیں پہننے کے بعد، پورا چست بدن ہو جاتا ہے اس میں۔ اس کے بعد جو پینٹ سلاتے ہیں، برسیٹ ہے، ٹی شرٹ ہے، اس کا مسئلہ سنو۔ چنانچہ علماء نے کہا ہے اگر کوئی شخص پینٹ شرٹ اس نیت سے پہنتا ہے کہ ہم ان ملاؤں کے جیسے نظر نہیں آئیں گے، یہ تو حبیجیوں کا لباس ہے، یہ تو مولویوں کا لباس ہے، یہ تو ملاؤں کا لباس ہے کرتا پائجامہ، ہم اس کو پسند نہیں کرتے، لنگی پہننا، پائجامہ پہننا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کرتا پہننا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو ملاؤں کا ہے، ہم اس جیسے نہیں بننا چاہتے۔ اب اگر کوئی شخص پینٹ برسٹ اس نیت سے پہنتا ہے تو حرام ہے، گویا کہ وہ انگریز کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے دل میں یہ نیت نہیں ہے، ملا جیسا بننا ہے کہ نہیں بننا یہ دل میں کوئی نیت نہیں، انگریز بننا جیسا بننا چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے یہ دل میں کوئی نیت نہیں ہے، بس پینٹ برسیٹ پہن لی، دل میں کوئی بری نیت نہیں ہے، اب بھی علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ اور مکروہ جب علماء لکھتے ہیں تو اس سے مکروہ تحریمی مراد ہوتا ہے جو حرام کے قریب قریب ہے۔ اس لیے ایسے لباس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس
جو صحابہ کا لباس ہے وہ ہمارے اندر آنا چاہیے. پھر دنیا کے اندر انقلاب ہوگا. دنیا کے اندر مظالم ہیں, دنیا کے لوگ ہمارے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں, وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے ٹوٹ چکا ہے. ہمارا لباس شریعت کے خلاف, ہماری بات شریعت کے خلاف, ہمارا چہرہ شریعت کے خلاف, ہماری ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہیں. اسی وجہ سے ہم پوری دنیا کے اندر پستے جا رہے ہیں. پھر لباس کے بارے میں ایک بات یہ سنو, کوئی بھی لباس, لنگی ہو, پائجامہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی ہو, وہ ٹخنوں سے اوپر ہونا ضروری ہے. یہ جو ہمارے ٹخنے ہیں اس سے اوپر کا ہونا ضروری ہے. پائجامہ, لنگی, دھوتی جو بھی پہن رہا ہے انسان, گناہ تو بہت سارے ہیں. 2 گناہ ایسے ہیں کہ انسان کو ہر وقت مصیبت کے اندر مبتلا کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کے لیے گناہ لکھا جاتا ہے. 2 گناہ ایسے ہیں. چوری کری, ذرا سی دیر کا گناہ, پھر بعد میں ختم. دوسرے کام جو برے کام کیے ہیں, ذرا سی دیر کا گناہ ہے, مسئلہ ختم. لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جو ہمیشہ اس کے نام اعمال میں چلتے رہتے ہیں. پائجامے کا ٹخنوں سے نیچے ہونا اور داڑھی کا کٹا ہوا ہونا, یہ 2 گناہ ایسے ہیں جو انسان کے اوپر ہر وقت عذاب اور وبال ہے. چنانچہ ایک آدمی ہے جو بیت اللہ کے اندر کھڑا ہوا ہے یا بیت اللہ کا غلاف پکڑے ہوا ہے, اللہ کے سامنے رو رہا ہے, کلام اللہ شریف کی تلاوت کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے, رو رہا ہے, اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے, لیکن داڑھی کٹی ہوئی ہے, پائجامہ ٹخنوں سے نیچا ہے تو گناہ گار ہے. اللہ کے خاص دربار میں کھڑا ہے, بیت اللہ کے سامنے ہے, داڑھی کٹی ہوئی ہے, پائجامہ, پینٹ, دھوتی جو بھی کچھ ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہے, تو اب بھی یہ گنہگار بنے گا. پورے دن انسان نیکی کرے تو نیکی لکھی جائے گی, برا کرے گا تو برا لکھا جائے گا. انسان کے سونے کا وقت آتا ہے, اب اس کے بعد اگر وہ پورے دن اپنا پائجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے لیکن سوتا جب انسان ہے, اب اگر وہ ایسا لباس اختیار کر سوتا ہے جو ٹخنوں سے نیچے ہے تو اس کے لیے وبال کیسے. حدیث کے اندر ہے کہ سوتے وقت لباس تبدیل کرنا سنت ہے. سوتے وقت جب انسان سوئے گا, رات کو اپنے بستر پر لیٹے گا, تو لباس کا تبدیل کرنا سنت, جیسا کہ ہمارے علماء حضرات کرتے ہیں کہ لنگی پہنتے ہیں, اس کے بعد سوتے ہیں, لباس تبدیل کرتے ہیں. شیطان نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس پر عمل کرنے لگے ہیں, لباس تبدیل کر سونے لگے ہیں, ان پر حملہ کرو. اتنا زبردست حملہ کیا شیطان نے کہ لنگی کو چھڑا کے لوور دے دیے, لوور جس کو نائٹ پاجامہ کہتے ہیں. لنگی چھوڑ دی, نائٹ پاجامہ اختیار کر لیا, لوور اختیار کیا. اور ایمانداری سے بتاؤ, لوور ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے یا نیچے ہوتا ہے؟ ٹخنوں سے نیچے جاتا ہے. پورے دن اس کے ٹخنے اگرچہ کھلے ہوئے ہیں, لیکن جب رات کو سو رہا ہے, اب وہ لوور پہنا اور اس کے وہ ٹخنے چھپے ہوئے ہیں, تو پوری رات اس کے اوپر گناہ لکھا جاتا ہے. اس لیے ان چیزوں کو اختیار نہ کریں, ایسا لباس اختیار کرے جو شریعت کا ہے. تو 2 چیزیں ہیں, داڑھی کا کٹا ہوا ہونا اور اپنا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہونا. ان دونوں چیزوں کا ہم خیال کریں کہ ہمارا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر چہرہ بھلا کس کا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر داڑھی کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے بہتر. تو ہمیں اللہ کے نبی کے چہرے میں کیا بگاڑ نظر آیا, اللہ کے نبی کے چہرے میں کیا خرابی نظر آئی کہ ہم نے چہرہ ہی بگاڑ دیا. صبح کو اٹھے, نہ قرآن شریف کی دیکھنا, نہ کسی بھی چیز کو دیکھنا, اخبار اٹھایا, اس طرح لیا, بلیڈ لیا اور اپنی داڑھی پہ پھیرنا شروع کر دیا, اور یہ اللہ کے نبی کی سنت کو نالی میں بہا رہا ہے, نالی میں بہا رہا ہے, اور پھر کہتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کہ ہم امت محمدیہ سب سے بہتر ہیں. پھر یہ اعلان کر رہا ہے, داڑھی کٹا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جب اس طرح چلتا ہے, قسم خدا کی
ہمارے چہرے پر اس طرح نہیں چلتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر چلتا ہے۔ جب پیر اور جمعرات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہوں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ میں نے تو اس دین کو پھیلانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی محنت جد و جہد کی ہے، کتنی کوششیں کی ہیں، اور آج میرا نام لیوا، میرا امتی، میرا نام لینے والا اپنے چہرے کو میرے جیسا چہرہ بنانا گوارا نہیں کر رہا ہے، تو میرے نبی کی آنکھیں بھی روتی ہوں گی اور دل بھی روتا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کا خیال کریں، اپنی داڑھیوں کو بڑھائیں۔ داڑھی مذاق بنا دی، نعوذ باللہ من ذالک، داڑھی کا مذاق بنا دیا۔ کچھ تو اس حد درجہ گر چکے ہیں کہ داڑھی کٹاتے ہیں، یہاں چھوٹی سی پونچھ رکھ لیتے ہیں، پونچھ رکھ لیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ دیکھو، ایک تو ہے شریعت کے حکم پر عمل نہ کرنا، ایک ہے شریعت کی کسی بھی چیز کا مذاق بنانا۔ داڑھی نہ رکھنا الگ مسئلہ، داڑھی کی حیت کوئی بدل دے، داڑھی کی مذاق بنا دے، اس کا سخت وبال ہے۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھوٹی سی پونچھ رکھنے کے بعد مسلمان نظر آئیں گے، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اپنے چہرے کو درست کریں، اس پونچھ کو تو حد درجہ چھوڑ دیں۔ یہ یہود و نصارہ کے مشابہت ہے اور فلمی ایکٹروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اس نے ایسا کیا ہم بھی ایسا کریں گے، اس نے ایسا کیا ہم بھی ایسا کریں گے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات کا خیال کریں کہ اپنی داڑھی کو بڑھانا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب وعدہ کریں، دل کے اندر تہیہ کریں کہ ہم اپنی داڑھی کو بڑھائیں گے، داڑھی کو کٹائیں گے نہیں۔ جب داڑھی کا مسئلہ آ ہی گیا ہے تو مونچھ کا مسئلہ سنو، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ مونچھ کا مسئلہ بھی بڑا ایک اہم ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث صاحب علیہ الرحمہ نے اوجز المسالک کے اندر، موطا امام مالک کی شرح اوجز المسالک کے اندر لکھا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا اور آپ کا عمل نقل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قینچی لے کر اپنی مونچھوں کو بالکل باریک کر دیا کرتے تھے، خوب باریک، اتنی باریک کر دیا کرتے تھے کہ دور سے ہونٹوں کی سفیدی نظر آیا کرتی تھی۔ تو ان مونچھوں کو کٹاؤ، مونچھیں بڑھانے کے لیے نہیں ہے، بڑھانے کے لیے داڑھی ہے، کٹانے کے لیے موڑنے کے لیے مونچھ ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے اخبار میں بات آئی کہ ایک شخص نے اپنی مونچھوں سے کئی کلو وزن اٹھایا۔ سبحان اللہ، مونچھ کہیں وزن اٹھانے کے لیے ہوتی ہے؟ وزن اٹھانے کے لیے اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، اب مونچھوں سے وزن اٹھا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں جو اپنی مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، تاؤ دیتے ہیں، مونچھیں موٹی موٹی رکھتے ہیں، اوپر کا ہونٹ بھی غائب کر دیتے ہیں، خوب لمبی مونچھیں رکھتے ہیں، ان کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث صاحب علیہ الرحمہ نے لکھا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص مونچھیں موٹی رکھے گا تو اس کو میری شفاعت نہیں ملے گی۔ جو آدمی مونچھیں موٹی رکھے گا، مونچھیں بڑھائے گا تو اس کو میری شفاعت نہیں ملے گی۔ قیامت کے دن ہم لوگوں کی بخشش جو ہوگی، جنت میں داخلہ جو ملے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ہی ملے گا، ورنہ ہم کتنے گناہ گار ہیں ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ ہم اپنے بارے میں خود دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے گناہ گار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہہ دیا کہ میں اس کے لیے شفاعت نہیں کرتا تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ قیامت کے منظر میں سارے انبیاء علیہم السلام گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے، یا ربی سلم 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 کی پکار ہوگی، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی۔ سب انکار کر دیں گے شفاعت کرنے کی وجہ سے کہ اللہ رب العزت اتنے جاہو جلال کے اندر ہیں، اتنے غصے کے اندر ہیں کہ آج سے پہلے نہیں ہوئے اور آئندہ اتنے قہر و جلال کے اندر نہیں ہوں گے۔ کوئی نبی شفاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، لیکن جو مونچھیں رکھنے والا ہے اس کے لیے شفاعت۔ دوسری بات حضرت شیخ الحدیث صاحب علیہ الرحمہ نے لکھی ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ جو شخص مونچھیں موٹی رکھتا ہے تو اس کو میرے حوض کوثر سے واپس کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر جو دیا گیا ہے کہ جب لوگ میدان محشر میں پہنچیں گے سب لوگ پیاسے اٹھیں گے، سب لوگوں کو جام پلایا جائے گا اور ایسا پانی پلایا جائے گا کہ پھر کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی، لیکن جو آدمی مونچھیں موٹی رکھنے والا ہے اس کے لیے فرمایا کہ اسے حوض کوثر سے واپس کر دیں گے۔ تیسری بات فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اپنی مونچھوں کو بڑھاتا ہے، مونچھیں موٹی رکھتا ہے، تو قبر کے اندر منکر نکیر اس سے سختی کے ساتھ سوال کریں گے۔ اور چوتھی بات فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص موٹی مونچھیں رکھتا ہے تو ایسے آدمی کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی اہم روایت ہے مونچھ کے بارے میں، اس لیے ہم اپنا خیال کریں، لباس کو صحیح طریقے سے اختیار کرے، مرد اپنے لباس کو صحیح انداز سے، عورتیں اپنے صحیح لباس کو اختیار کرے، پردے کا کلی اہتمام کرے اور اپنی مونچھوں کو کٹاؤ اور اپنی داڑھیوں کو بڑھائیں اور اپنے پائجامہ یا لنگی جو بھی کچھ ہے اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔